قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین، کتاب السنہ میں آپ سب کا دوبارہ استقبال کرتا ہوں. آج جس موضوع کے تحت میں اور آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ معاشرے میں سلگتا ہوا موضوع ہے. کیا اہل بدعتی گھرانوں میں اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں یا ان کی لڑکی کو لے کر آ سکتے ہیں، یا ان کی لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، شریعت کا قاعدہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو تم اپنی بیٹی کو دے دو. فزوجوہ. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فساد مچے گا، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا. جی ہاں، اگر اپنی بیٹیاں دینی ہو تو دیندار گھرانوں میں، اخلاق کا اچھا ہو. دیندار وہ ہوتا ہے جو صحیح عقیدے والا ہو. یا جن گھروں سے اپنے لیے بہو یا بیٹیاں اپنے لیے بہو لانی ہو، اپنے بچوں کی شادی کرنی ہو، تو بھی آپ دیندار گھرانے چنیں. کیونکہ میاں بیوی ایسی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ محبت ڈال دیتا ہے. جب وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو بدعتی ہو تو اس بدعتی کی بدعت میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ بعض مرتبہ بدعتی گھرانوں سے لڑکیاں لے کر آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اسی بدعت میں سارے بچے اور شوہر ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے ایسے فتنوں سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ابو داؤد ہی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوست سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. تم میں سے کوئی دیکھے کہ کس کو دوست بناتا ہے، کیونکہ بعض دوست قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جس دن انسان انگلیوں کو اپنے دانتوں کے درمیان دبائے گا، افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور اللہ کا فرمان سچا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کے والدین داخل ہوں گے اور جو بیویاں اور بچے نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے. شرط ہے کہ نیک ہوں. تو لہذا اپنے بچوں کی شادی ان جگہ پر کروائیں جہاں دینداری ہو، بدعتیں نہ ہوں، خاص کر ایسی بدعتیں نہ ہوں جو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہو. ورنہ قیامت کے دن آپ یہ گوارہ نہ کریں گے کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ کے بچے آپ سے پیچھے رہ جائیں. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر ثابت قدم رکھے، بدعتوں سے بچائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان.
سودا